بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصل عليه محبت عقیدت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلى آلك واصحابك يا مولانا ومولا الثقلین۔ حضرت ذی وقار آج 17 رمضان مبارک کا دن ہے اور آج کا دن بڑی عظمت والا ہے، بڑی رفعت والا ہے، اور اس کے ساتھ اس ہستی کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ میری اور آپ کی عزت کی بات آئے تو ہمارے گھر والے گواہی دیتے ہیں، میری جگہ پہ بات ہو تو میرے والد صاحب بات کریں گے، بھائی بات کریں گے، دوست یار بات کریں گے، تعلق دار بات کریں گے۔ آج اس ہستی کا دن ہے جس کی عزت پہ بات آئے تو کوئی دنیا دار نہیں بولتا، کائنات کا رب 18 آیتیں قرآن میں نازل فرما دیتا ہے۔ اس مومنوں کی ماں کا ذکر ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اے فاطمہ عائشہ میری محبوب ہے، حضور رب کے محبوب ہیں، اور آج جس ہستی کا دن منایا جاتا ہے وہ رب کے محبوب کی محبوبہ ہے، اور جن کی پاکی میں رب کا قرآن گواہی دیتا ہے، رب گواہی دیتا ہے۔ تو آپ کی عزت پہ بات آئی، حضور تھوڑا رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے، تو اللہ نے سورۃ النور میں 18 آیتیں نازل فرما دی۔ تو میں محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عائشہ کی عزت کی پہراداری ہم کرتے ہیں۔ 17 رمضان آپ کے وصال کا دن ہے، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا وہ تعلق ہے، وہ رشتہ ہے۔ حضور آپ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، علم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، بلکہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ابھی عائشہ سے میرا نکاح ہوا نہیں، نکاح سے قبل جبریل میرے پاس 3 دن عائشہ کی صورت لے کے آتے رہے، اور آ کر میری بارگاہ میں عرض کہتے یا رسول اللہ یہ عائشہ ہے، یہ عائشہ ہے جو دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، کل آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ٹوٹ کے محبت کی ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج عزت والی ہیں، شان والی ہیں، رفعت والی ہیں، بلندی والی ہیں، لیکن یہ اعزاز ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حاصل ہے کہ حضور کی جتنی ازواج ہیں ان میں سے جو کنواری اور نوجوان بیوی ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اور جتنی ازواج کے ساتھ حضور نے نکاح کیا وہ مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، واحد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اور اس میں صرف حضور کی رضا نہیں رب کی رضا بھی شامل ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھا کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ تمنا ایک ہے، مال صدیق کا ہو، نام مصطفیٰ پہ خرچ کرتا رہے، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، نگاہ صدیق اکبر کی ہو، یا رسول اللہ زندگی گزر جائے صدیق مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرتا رہے، یا رسول اللہ تیسری خواہش یہ ہے بیٹی صدیق کی ہو، زوجہ مصطفیٰ کی ہو، خواہش صدیق کرے جس نے تن من دن مصطفیٰ کے لیے قربان کیا، خواہش وہ کرے اور رب قبول نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضور نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے وہ محبت کی ہے، حضور ظاہری زندگی سے جب پردہ فرمانے لگے، چند دن قبل حضور نے سب ازواج کو جمع کیا، حضور نے فرمایا اگر تم اجازت دو، ساری میری بیویاں ہو، سب پہ میرے حق ہیں، اگر اجازت دو تو میں آخری دن عائشہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اچھی بیوی تو وہی ہوتی ہے جو شوہر کی خواہش میں شوہر کی خوشی میں خوش رہتی ہے، اس کی رضا پہ راضی رہتی ہے۔ سب ازواج نے عرض کیا کملی والے آقا ہماری کیا مجال ہے، جہاں آپ کو اطمینان ملتا ہے، جہاں آپ سکون حاصل کرتے ہیں،
جہاں آپ رہنا چاہتے ہیں ہم وہاں راضی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری جو ایام ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گزارے، اور حضور نے جب اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا، حضور نے جب الوداع اس دنیا کو کہا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچے باپ کی سچی بیٹی، مومنوں کی ماں، آپ کی گود کے اندر مصطفیٰ کا سر مبارک تھا۔ اور پھر اس سے بڑی اعزاز کی بات یہ ہے کہ جس جگہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اس پہ امت کا اتفاق ہے کہ یہ وہ جگہ جہاں حضور کا جسم اطہر موجود ہے، جو حضور کی قبر مبارک کی جگہ ہے، سب نے لکھا اس بات کو، یہ مصطفیٰ کی قبر کی جگہ یہ عرش اللہ سے بھی افضل والا ہے۔ جہاں تک حضور قیامت تک آرام فرما ہے، جس جگہ پر 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے، اور جو ایک مرتبہ آتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، جس جگہ میرے آپ کے آقا آرام فرما ہے وہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، وہ حجرہ عائشہ ہے۔ جس جگہ پر حضور کی قبر انور مبارک موجود ہے، سبز گنبد جہاں پہ موجود ہے، یہ اعزاز اگر حاصل ہے تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کی محبت کس انداز کے ساتھ ہے۔ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی، حضور تشریف لائے اور حضور پانی پی رہے تھے۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق کی بات ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لائے تو میرے ہاتھ میں برتن تھا، مٹی کا برتن تھا، میں پانی پی رہی تھی، پانی پی کے رکھا تو حضور تشریف لائے، حضور نے وہ برتن اٹھایا اور پانی کا ایک گھونٹ پیا اور پھر چھوڑ دیا۔ مجھے پوچھنے لگے، عائشہ تم نے کہاں سے اس برتن کو منہ لگا کے پانی پیا ہے؟ آپ عرض کرتی ہے کملی والے آقا میں نے اس جگہ پہ، آپ فرماتی ہیں جس جگہ پہ میں نے ہونٹ لگائے تھے نا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک اس جگہ پہ لگا کر حضور نے پانی پیا۔ حضور نے زمانے کو بتایا، لوگوں بیویاں جو وہ پاؤں کی جوتی نہیں سمجھی جاتی، وہ گھر کی عزت اور گھر کی زینت ہوا کرتی ہے۔ حضور نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور تمام ازواج سے محبت کر کے، میں کہتا ہوں اگر گھر کا یہ ماحول ہو جائے تو پھر جھگڑے ہی ختم ہو جائے۔ گھر کا ماحول اگر ایسا ہو جائے تو پھر جھگڑے ہی ختم ہو جائے۔ حضور کو جس انداز میں دیکھو، جس پہلو میں دیکھو، ہر پہلو نظر آتا ہے۔ اور دعا کرتے ہیں آج کے اس عظیم دن کے اندر 17 رمضان مبارک ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یوم وصال ہے، آپ کی وصال کا دن ہے۔ آج اس عظیم دن کے اندر دعا کرتے ہیں اللہ ہماری بہن بیٹیوں کو سیدہ کائنات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے علم کی خیرات اللہ نصیب فرمائے۔ ازواج میں سے سب سے زیادہ حدیث مبارکہ جن سے مروی ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں حضور کی ظاہر وصال کے بعد ہمیں جب بھی کسی مسئلے میں پریشانی ہوتی، ہم سے مسئلہ حل نہ ہوتا تو ہم سیدہ عائشہ کے حجرے دروازے پہ چلے جاتے اور جا کر ان کو مسئلہ بتاتے تو آپ فوراً مسئلے کا حل بتا دیتے۔ آپ کو اللہ نے علم بھی عطا کیا تھا، عزت بھی عطا کی تھی، شہرت بھی عطا کی، اور سب سے بڑا اعزاز یہ کہ انہیں مصطفیٰ کی زوجہ ہونے کا شرف عطا ہوا ہے۔ اور جہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے، وہاں 17 رمضان کو ایک اور نسبت حاصل ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو اسلام کو سب سے بڑی فتح جو عطا کی ہے، جسے مارکہ بدر کہا جاتا ہے، وہ بھی 17 رمضان کو تھا۔ 2 ہجری ہجرت کے دوسرے سال اللہ نے مسلمانوں کو یہ عظیم فتح عطا کی ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق کی بات ہے۔ جمعے پر ہم نے تفصیلاً یہ بات بیان کی تھی کہ بدر کے مقام پر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے حضور کے صحابہ کی مدد کی ہے، لیکن قرآن کے اس مقام پر دیکھیے نا، میں اِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَیکُم مِّنَ السَّمَاءِ۔ قرآن کا انداز دیکھیے، رب کا یہ جنگ کا اور اصول ہے، طریقہ کار ہے کہ اگر انسان نے کوئی کام کرنا ہو نا تو اس کے لیے بندے کا دماغی طور پہ فریش ہونا ضروری ہے۔ 16 اور 17 رمضان کی جو درمیانی رات تھی نا، ادھر سے حضور کا لشکر، حضور کے صحابہ بھی تیار ہیں، ادھر کافر بھی تیار ہیں، اسلحہ ساز و سامان سب کچھ موجود ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے مصطفیٰ کی غلامی ہے۔ ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، پاس کچھ بھی اسلحہ ساز و سامان کچھ نہیں ہے، لیکن ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ صحابہ کا انداز دیکھیے، آج میرا بھی روزہ ہے،
آپ کا بھی روزہ ہے، ہم روزہ رکھ کر کوئی مشقت کا کام نہیں کرتے، باہر نہیں نکلتے، گھر والے کوئی بات کہے تو ہمارا انداز بدل جاتا ہے، لیکن حضور کے صحابہ کا انداز دیکھیے، حضور نے فرمایا صحابہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، یا رسول اللہ ہم تو سب کچھ آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضور کے صحابہ نکل گئے اور کھانے کے لیے بھی کیا تھا، چند کھجوریں تھی اور ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے اسی کے ساتھ افطاری کی جاتی اور اسی کے ساتھ سحری کی جاتی۔ کافروں نے جب یہ حالت دیکھی تو انہوں نے کہا آج چھوڑیں گے نہیں مسلمانوں کو۔ صبح ان کو گرفتار کر کے لے کے آئے اور رات کو جشن منانے لگے، شراب اور طرح طرح کی عیاشی انہوں نے شروع کر دی، لیکن اللہ پاک نے مسلمانوں کو اس انداز کے ساتھ فتح نصیب فرمائی۔ اس رات وہ آئے اور آ کر پانی والی جگہ پر بھی قبضہ کر لیا، مضبوط جو جگہ تھی اس پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح دینی تھی۔ قرآن کی اس مقام پر فرمایا اس یغشیکم النعاس آمنا، فرمایا یاد کرو جب ہم نے تم پر نیند طاری کی اور جب تمہیں پانی کی ضرورت تھی تو ہم نے آسمان سے بارش کو برسا دیا۔ یہ ادھر عیاشی کرتے رہے کافر اور مسلمانوں پر اللہ نے نیند طاری کر دی۔ صبح جب یہ میدان میں آئے تو یہ تو جگراتے کی وجہ سے اور نشے میں دھت تھے، لیکن مسلمان فرش تھے اور انہوں نے خشک جگہ پہ قبضہ کر لیا کہ ہمارے پاس مضبوط جگہ ہے، پانی پر قبضہ کر لیا کہ یہ بھوکے پیاسے ہوں گے، ہم ان کو کمزور کر دیں گے۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد وہاں پر یہ کی، آسمان سے بارش برسا کر مسلمانوں کی، اور پھر جب میدان لگا تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کر کے اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے۔ پتہ چلا انسان کی جذبات بلند ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات پر بھروسہ اور توکل ہو تو اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیتا ہے۔ آج کا وہ عظیم دن ہے 17 رمضان مبارک، جس کے اندر اصحاب بدر حضور کے اشارے پر بدر کے مقام پر گئے، اپنا تن من دن مصطفیٰ کی عزت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ ان صحابہ کی نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر ہمارے ماؤں بہن بیٹیوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصحاب بدر کا جو جذبہ تھا تھیم کا، اللہ وہ جذبے کی خیرات ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آج کی اس عظیم دن کے صدقے دعا کرتے ہیں اللہ عالم اسلام کی خیر فرمائے اور اسلام کا بول بالا فرمائے، کفر کا منہ کالا فرما کر اللہ اسلام کو وہ دور یاد تازہ کرنے کے اللہ توفیق اور ہمت نصیب فرمائے، جس طرح صحابہ نے کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرأت کے ساتھ بات کی تھی، اللہ آج کے مسلمانوں کو بھی وہ غیرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی